السلام علیکم. سبا کی ایڈوائس میں خوش آمدید. امید ہے آپ خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اچھا، آج میں جس موضوع پہ ڈسکس کر رہی ہوں وہ ہے عورت، یعنی کہ عورت، بیوی. وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی اپنے جذبات ہیں، اس کے بھی احساسات ہیں. تو مردوں کو عورت کی بھی، یعنی کہ اپنی بیوی کی بھی فیلنگز کو سمجھنا چاہیے. بعض جو مرد ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بھی عورت کی فیلنگز کو نہیں سمجھتے، اور جو ہے اب بھی آفس سے کام کر کے آ رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ عورت بھی پورا دن گھر میں رہ کے کام ہی کر رہی ہوتی ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ شوہر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بیوی کے دل کو اس طرح چیر جاتے ہیں، اس طرح توڑ جاتے ہیں جیسے کسی نے اسے گہرا غم دے دیا ہو. اور میں شوہر حضرات سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ زخم کبھی دکھائی نہیں دیتے، لیکن ساری زندگی اس عورت کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کے لیے سب سے بڑی اس کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس کا شوہر جو ہے اسے عزت دے، اس کا خیال رکھے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دے. لیکن شوہر جب غصے میں آ کے اسے برا بھلا کہتا ہے تو شوہر کے منہ سے صرف لفظ نہیں نکلتے بلکہ اس عورت کا سکون بھی چھن جاتا ہے. اور ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کا بہترین ایمان اس کے اخلاق میں ہے، اور تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ شوہر کی پیار بھری جو بات ہوتی نا وہ بیوی کے دل کو روشن کر دیتی ہے، اور وہ اپنی تھکن بالکل بھول جاتی ہے اور اس کے چہرے پہ مسکان لاتی ہے. اور اسی طرح شوہر کا ایک تلخ جملہ اس کے جذبات کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اور شوہر کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایک بیوی اپنا گھر بار اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اور وہ آپ کے اندر ایک عزت اور محبت ہی تلاش کرتی ہے. اور اسی طرح اگر اسے محبت ملے تو وہ جنت کی حور بن جاتی ہے، اور اسے ذلیل کرا جائے تو وہ خاموش سمندر بن جاتی ہے. اس لیے مردوں کو چاہیے، یعنی کہ شوہر حضرات کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں لفظوں میں کہ وہ کیا بات غلط کہہ رہے ہیں، کیا بات صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ یا تو انسان کو جوڑ دیتے ہیں یا پھر اسے توڑ دیتے ہیں. اور اگر مرد حضرات یعنی کہ شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا گھر جنت بنے تو وہ اپنی بیوی سے عزت اور محبت سے پیش آئیں. عورت کیا چاہتی ہے؟ بس ایسے مرد کو جو اسے سمجھے، اسے عزت دے، اس کی قدر کرے. سمجھ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ عزت کرنا گھر کی تربیت ہوتی ہے. اور قدر کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ ایک عورت اپنا سب کچھ صرف ایک شوہر کے لیے ہی چھوڑ کر آتی ہے اور خود کو اس کے حوالے کر دیتی ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی کچھ مرد اپنی بیویوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی بیوی کوئی گری پڑی چیز ہو، جیسے وہ کوئی مشین ہو جس پہ وہ اپنی مرضی کر سکے اور اپنے فیصلے اور رویے انسٹال کر سکے اور وہ ویسے ہی چلتی رہے. دیکھیں، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھے گا، جو عورت کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں اور اس کے احساسات کا خیال رکھتا ہے نا، تو اس وقت عورت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھتی ہے. سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ سب خواہشیں جو ہیں پیسے سے ہی خریدی جا سکتی ہوں. عورت کو ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس کی عزت کر سکے. عورت کو ایک ایسا انسان بھی چاہیے جو کہ اس کی عزت کروا سکے، اس کے لیے اسٹینڈ لے سکے. اور عورت کو ایک ایسا بھی انسان چاہیے جو کہ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی فیلنگز کو سمجھ سکے. اور سب سے اہم بات، عورت کو ایک ایسا بھی انسان چاہیے ہوتا ہے، ایسا بھی شوہر چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس سے اظہار محبت کر سکے اور اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے کہے تمہاری جگہ یہاں ہے، تم یہاں بستی ہو. یقین جانے تو جب عورت فاقے بھی کاٹ لے گی اور آپ کے ساتھ سارے دکھ درد میں کھڑی رہے گی. دیکھیں، عورت کے لیے دکھوں میں سب سے بڑا جو دکھ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مان ٹوٹ جائے، اور وہ بھی اپنے شوہر سے، کیونکہ شوہر ہی اس کا مان اور اس کا یقین ہوتا ہے. اور اس مان کے ٹوٹنے کے بعد وہ اس رشتے سے نہیں ٹوٹتی بلکہ خود بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں کی چمک بھی کھو جاتی ہے. اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے، یعنی کہ شوہر کی وجہ سے بکھرنے لگتا ہے. اور کیونکہ شوہر ہی وہ شخص ہوتا ہے جس کے لیے وہ سب کچھ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اور یہ شوہر کے بھروسے پہ ہی سب کچھ کرتی ہے. اور سوچیں، جب آپ اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، اس کی فیلنگز کو نہیں سمجھتے تو اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی. اور پھر یہ تکلیف صرف دل تک محدود نہیں رہتی بلکہ روح میں چلی جاتی ہے، روح میں بس جاتی ہے اس عورت کے. اور پھر وہ عورت آپ کو ہنستی بھی تو نظر آئے گی لیکن اندر سے بالکل خالی ہوگی، اور آپ کو اوپر سے تو وہ بولتی بھی نظر آئے گی لیکن اندر سے بالکل خاموش ہوگی. اور اندر سے جو خاموشی ہے وہ سارے رشتوں کو اندر ہی اندر توڑ دیتی ہے. دیکھیں، کبھی کبھی
میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی کوئی بڑی بات نہیں بلکہ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے، کیونکہ میاں یہ سمجھتا ہے کہ بیوی میرے احساسات جذبات کو نہیں سمجھتی، اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرے احساسات اور جذبات کو نہیں سمجھتا، اور اس جگہ آ کے میاں کو بیوی کو میاں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے بعض جگہ تو ایسے بھی مرد دیکھے ہیں جو کہ بیویوں سے چڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہو، کہ بھائی کہاں سے پلے پڑ گئی، میں نے کیا گناہ کر دیا تھا جو میرے نصیب میں یہ ہے۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیوی جو ہے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، اور آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس کا کتنا دل دکھے گا اور اس پہ کیا بیتے گی۔ اور بظاہر اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی اس طرح کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کی بیوی کے لیے یعنی کہ اچھی بیوی کے لیے یہ تک کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا دل کا سکون ہے، اور سوچیں اگر آپ یہ سکون کہیں باہر ڈھونڈنا شروع کر دیں تو آپ یقین جانیں آپ کو یہ سکون کبھی بھی نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن شریف میں خود کہہ دیا گیا ہے کہ بیوی آپ کے لیے، اچھی بیوی آپ کے لیے آپ کے دل کا سکون ہے۔ اور جو مرد حضرات اچھی بیویوں کے معاملے میں غلط ورڈ یوز کرتے ہیں نا، تو آپ اس وقت کا انتظار کریں کہ اللہ زندگی میں ایسا وقت ضرور لے کے آتا ہے کہ اس مرد کو اپنی بیوی کی اہمیت کا ضرور احساس ہوتا ہے، لیکن یہ بات آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ کبھی وہ وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گزر چکا ہوتا ہے اور آپ کو نیک بیویوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ اس طرح کے ورڈ بالکل بھی یوز نہیں کیا کریں، کیونکہ اس سے کسی کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور اس کا دل بھی، آپ کی بیوی کا دل بھی کتنا ٹوٹتا ہے، کیونکہ ایک بیوی ہی ہوتی ہے جو کہ شوہر کو اپنا دل سکون اور دعا سمجھتی ہے، اور وہ بیوی ہی ہوتی ہے جو آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر آپ کو میری باتیں اور میری ایڈوائس سمجھ میں آتی ہے تو پلیز آپ مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔